بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے حامد میر کا ایک بیان سننے کا موقع ملا اور مجھے آئی اوپننگ لگا بڑا، اور میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ اسی شیئر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2017 میں جنرل فیض جو تھے وہ ڈی جی سی آئے تھے۔ ان کے بارے میں ایک شکایت موصول ہوئی محکمے کو کہ وہ ٹاپ سٹی جو ہیں اس کے کرتا دھرتا معیز کو تنگ کرتے ہیں، اور اس سے کچھ ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹاپ سٹی، اس میں سے کچھ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہے۔ تو یہ انکوائری ظاہر ہے کہ آئی ایس آئی نہیں کر سکتی تھی، وہ کافی بڑے آفیسر تھے۔ تو یہ انکوائری سپرد ہوئی عاصم منیر کو، جو کہ اس وقت ڈی جی ایم آئی تھے، میجر جنرل۔ اور ڈی جی ایم آئی عاصم منیر نے ان کی انکوائری کی تو پتہ چلا کہ یہ شکایت صحیح ہے، اور وہ واقعی اس معیز سے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کچھ فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے، اور اس چیز میں ان کے بھائی بھی ملوث پائے گئے۔ عاصم منیر نے ساری انکوائری مکمل کر کے تو یہ بھیجی رپورٹ اپنے چیف آرمی سٹاف جو تھے باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ، تو انہوں نے اس رپورٹ کو دبا دیا اور کچھ کارروائی نہ کی، اور چاہیے تو یہی کہ اسی وقت اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ جو تھے جنرل فیض حمید، ان کا کورٹ مارشل کرنے کے بجائے ان کو ترقی دی، ان کو پروموشن دی، ایک پروموشن، دوسری اور تیسری۔ اس معاملے کے بعد ان کو یہ پروموشن حاصل ہوئی۔ تو کیونکہ وجہ یہ کیا ہوتی ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے جو ڈی جی سی آئی وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان بڑے اپنے سے بڑے باسز کے جو ناجائز کام ہوتے ہیں، غیر قانونی کام ہوتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لنکس بنتے ہیں، ان کو کرپشن کی عادت ہو جاتی ہے، یہ خود بھی اس مالے جو کیا ہے حرام میں حصہ دار ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ہمیں کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اب یہ انکوائری کہتے ہیں کہ تب شروع ہوئی ہے، اس لیے شروع ہوئی ہے کہ اس زمانے کے جو عاصم منیر جو ڈی جی ایم آئی تھے، اور جنہوں نے انکوائری کی تھی جنرل فیض حمید کی ان کرپشن کی، اور وہ صحیح کرپشن تھی، وہ دوبارہ سے معاملہ اب کے جو عاصم منیر ہمارے چیف آرمی سٹاف بن گئے، انہوں نے دوبارہ سے وہی انکوائری جو ہے وہ دوبارہ نکالی ہے، اور اس پہ تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کورٹ مارشل جو ہے ہو بھی جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ رستہ نہ بند کیا جائے کہ کوئی ڈی جی ایم آئی جو ہے وہ اپنے باسز کے لیے اس طرح کا غیر قانونی کوئی کام کرنے کی جرت نہ کرے کسی طرح کا بھی، تاکہ اس کو عادت ہی نہ پڑے اس طرح کے کاموں کی، پہلے سٹیپ پہ ہی ان کو روک لیا جائے، قانون اتنا سخت ہو، اور نہ ہی کسی بڑے باس کو یہ جرت ہو کہ وہ اس طرح کے کوئی اپنے جو ایسے اپنے لاڈلے پالے جن کو جو بعد میں درد سر بن جائیں فوج کے لیے بھی۔ اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب کسی بھی سیاسی شخصیت سے یا فوجی شخصیت سے خاص طور پر جب وہ ذرا بڑے عہدوں پر جنرل کے عہدوں پر پہنچ جائیں تو وہ ایک دوسرے کے یعنی غلطیوں کے اور گناہوں کے اور جرائم کے پردہ دار بن جاتے ہیں، اور اس طرح سے ملک و قوم کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور ایک اس ادارے کے بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کتنے ہی شرم کی بات ہے کہ ایک یعنی اتنے بڑے لیول کا ادارہ یعنی وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں یعنی ہم اسے پکڑتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں یہی تو افسوسناک بات ہے کہ 500 کی چوری کرنے والے کو تو آپ سر عام تھپڑ بھی لگاتے ہیں اور اس کو سزا بھی مل جاتی ہے فوراً، لیکن جو اربوں خربوں کی خرد برد کرنے والے ہیں، چاہے جو بھی جس بھی محکمے سے تعلق رکھتے ہوں،
اور اب تو میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ کچھ ٹھیک ہے کہ مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کس قدر خرد برد کا مرتکب پائے گئے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ دیمک لگ جاتی ہے ایک قوم کے درخت کو، اور پھر اس کا سنبھلنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اتنے یعنی میں بعض اوقات سچی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ یعنی ہم میں کبھی میکڈونلڈ میں بیٹھی ہوں یا کبھی اس طرح کی کسی جگہ پہ، تو میں بہت اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتی ہوں کہ یہی جو ہم یعنی ایک کھانے پہ ہم 8 10 ہزار جو ہے نا 4 بندے بیٹھتے ہیں تو خرچ کرتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی 8 10 ہزار سے ایک بندے کی فیملی کے شاید 10 15 دن گزر جاتے ہوں؟ تو ہمیں ان باتوں کا بہت شعور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر ہماری قوم ایسی طاقتور ہو کہ وہ افورڈ کر سکتی ہو، یعنی ہم سارے یعنی کتنے زیادہ ہمارے یہاں یعنی ایک عام مشاہدے کی بھی بات ہے، آپ یہ جو ڈیجٹس کا معاملہ ہے اس کو تو رہنے ہی دینا، ایک عام مشاہدے کی بھی بات دیکھیں تو کتنے زیادہ لوگ ہمارے یہاں یعنی اس میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اور عام ہمارے جیسے میڈیوکر کے ہاں بھی یعنی رزق اس طرح سے ضائع ہوتا جاتا ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا بڑا، خاص طور پر یعنی غیر ملکی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم جی ہاں کوئی بھی ہمارے یہاں یہ بڑا اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے کہ ہم جی بڑے امپورٹڈ چیزیں کھاتے ہیں اور امپورٹڈ چیزیں پہنتے ہیں۔ یہ کہاں کی فخر کی بات ہے؟ قومی ہمیں اپنے اثاثے جو ہے وہ سنبھال کے رکھنے چاہیے، قومی چیزیں استعمال کرنے پہ فخر کرنا چاہیے، اور کسی کو جرأت نہیں ہونی چاہیے چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا کہ وہ اس طرح کہ چیزوں میں ملوث پایا جائے۔ وہ تبھی ہوگا جب قانون مضبوط ہوگا، جب قانون مضبوط ہوگا۔